بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ محرم کا مہینہ آنے پر کچھ لوگ محبت حسین میں نوحہ اور ماتم کا اہتمام کرتے ہیں، کیا ہم لوگ حضرت حسین سے محبت نہیں کرتے؟ ہم لوگ نوحہ اور ماتم کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اب اس میں دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ کہ وہ لوگ ماتم کیوں کرتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ کہ ہم کیوں نہیں کرتے۔ تو پہلے سوال کا جواب تو انہی سے پوچھا جا سکتا ہے جو ماتم کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں، کس بنیاد پر اور کس دلیل پر کرتے ہیں۔ اور دوسرا سوال کہ ہم کیوں نہیں کرتے، اس کا جواب دینے کے ہم مجاز ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم کیوں نہیں کرتے۔ ہم لوگ نوحہ خوانی اور ماتم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے سختی سے منع فرمایا ہے اور اس پر سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت و محبت ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنا سکھایا ہے، لہٰذا ہم ان کے ساتھ محبت کا طریقہ بھی وہی اختیار کریں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی وفات پر اور کسی کی شہادت پر نوحہ کرنے کو اور ماتم کرنے کو نہ پسند فرمایا اور نہ اس کی اجازت دی ہے، بلکہ اگر کسی نے نوحہ کیا ہے یا اس پر ماتم کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع بھی فرمایا اور اس پر سخت وعیدیں بھی بیان فرمائی۔ اور اس کے لیے سب سے اہم حدیث وہ ہے جو بخاری شریف کے اندر بیان کی گئی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی غم اور پریشانی سے متاثر ہو کر اپنے چہرے کو پیٹے یا اپنا گریبان پھاڑے یا جاہلوں کی سی آواز نکالے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے جس کو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت پر جب نوحہ کیا جاتا ہے تو نوحہ کرنے والوں کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع پہ ایک صحابی شہید ہو گئے، ان کی بہن نے آ کر ان پر رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے تیرے بھائی کی میت پر سایہ کیے ہوئے تھے اور تیرے نوحہ کرنے کی وجہ سے وہ سایہ اٹھا لیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو عورت میت پر نوحہ کرتی ہے، اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے جسم پر تارکول کا کرتا ہوگا اور زنک کی چادر ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا اثر یہ ہوگا کہ جب وہ عورت جہنم میں جائے گی تو فوراً آگ اس کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نوحہ کرنے سے منع فرمایا، نوحہ سننے سے بھی منع فرمایا۔ سنن ابی داود کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحہ والمستمعہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی پر بھی لعنت فرمائی اور نوحہ سننے والی پر بھی لعنت فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ نوحہ کرنا بھی گناہ ہے اور نوحہ سننا بھی گناہ ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے بڑے بڑے پیارے رشتے قربان ہوئے، لیکن کسی موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ اور ماتم کا حکم نہیں فرمایا۔ تمام اسلامک بیانات اور مسائل جاننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں مفتی انصر آف آفیشیلز کو۔